السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ایم اے رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی پی نیوز۔ ناظرین، آج ہم معین اختر صاحب کے بارے میں بات کریں گے۔ ایک بڑی تفصیلی رپورٹ ہے ہمارے پاس ان کے متعلق، چونکہ آج ان کا 71واں برتھ ڈے ہے، تو اس پر ہمارے ساتھ رہیے۔ چینل کو لازم سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن بھی دبائیے تاکہ اس طرح کی جو رپورٹس ہیں ہم آپ کو بر وقت پہنچاتے رہیں۔ ناظرین، معین اختر ایک ایسا ہمارا فنکار، ایک ایسا انسان، ایک ایسا تلفظ کا بادشاہ میں سمجھتا ہوں جو ہم سے بچھڑ گیا۔ تو لگ بھگ آج ان کو 11واں سال ہے ان کو ہم سے جدا ہوئے۔ تو ایک گوگل نے ایک بڑی زبردست ان کی تصویروں کی جو انہوں نے ایک رپورٹ چلائی ہے گوگل نے، اس پر بہت سارا بڑی دنیا وہ ان کو اس میں پذیرائی دے رہی ہے۔ بڑی دنیا نے وہ تصاویر دیکھی ہیں اور بڑی ریٹنگ بھی اس میں گوگل نے بڑا زبردست کام کیا ہے۔ تو ہم نے سوچا کہ ہم بھی معین اختر صاحب کی زندگی پر کچھ آپ سے بات کریں۔ ناظرین، 13 برس کی عمر میں اپنے اسکول لائف کے اندر شوبز کی دنیا میں ایسا قدم رکھا کہ پھر نہ رکنے والا وہ سلسلہ کہیں بھی کسی لمحے بھی زوال پذیر نہ ہوا، اور وہ عرصہ 45 سال تک ہمارے دلوں پر راج کرتے رہے۔ نہ صرف پاکستان کے اندر ان کی مقبولیت تھی بلکہ پوری دنیا بشمول بھارت میں تو جب ان کے انتقال کی خبریں پہنچی تو وہاں تو ایک فنکار برادری کے اندر کوہرام مچ گیا۔ ناظرین، دلیپ کمار جیسے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ مجھے یہ فخر ہے کہ میرا انٹرویو کل معین اختر کرے گا۔ یہ الفاظ دلیپ کمار صاحب، جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں تھے، بر صغیر پاک و ہند کا بہت بڑا نام۔ تو پاک و ہند میں اسی لیے کہوں گا کہ چونکہ یہاں ان کا جنم ہوا اور پھر وہ ساری عمر انہوں نے بھارت کے اندر اپنی فنی خدمات جاری رکھیں۔ تو دلیپ کمار جیسے انسان نے یہ کہا کہ میرے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ میرا انٹرویو کل معین اختر کرے گا۔ ناظرین، معین اختر نے ضیاء محی الدین شو سے باقاعدہ پی ٹی وی سے اپنے فن کا آغاز کیا۔ ریڈیو، ٹیلی ویژن، پھر فلم، پھر سٹیج، پھر کیسٹس، کوئی ایسا میڈیا نہیں رہا جس کے اندر معین اختر نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا نہ منوایا ہو۔ ناظرین، میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ معین اختر صاحب وہ فنکار تھے جنہوں نے خوش لباسی کا ایک نیا انداز کامیڈینز کو دیا، اور لفظوں کا ایسا استعمال، میں کہتا ہوں کہ وہ تو فنکار تھے، کوئی عام آدمی بھی ویسا خوش لباس میری نظر سے تو نہیں گزرا جس طرح سلیقے سے بن سنور کے معین اختر نہ صرف کامیڈین تھے بلکہ اگر آپ ان کا کمپیرنگ کا ایک دور دیکھیں تو اس کے اندر عمران خان جو اس وقت موجودہ وزیر اعظم ہیں ان سے لے کر کوئی ایسی شخصیت نہیں رہی۔ اس میں دلیپ کمار ہوں، متھن چکرورتی ہوں، جاوید جعفری کے ساتھ بڑا ان کا ایک تعلق رہا، بلکہ جاوید جعفری نے تو ان کے انتقال پر یہ بھی کہا تھا کہ آج میں اپنے استاد اور اپنے باپ سے محروم ہو گیا۔ تو انور مقصود کا میں ذکر لازمی کروں گا۔ ناظرین، جس طرح آپ کو یاد ہوگا مختلف جو ادوار کے اندر معین اختر نے 50-50 کیا، پھر روزی ان کا ایک ایسا کریکٹر تھا جس میں منور ظریف کے بعد انہوں نے بہت ایسی جاندار پرفارمنس روزی کے اندر دی تھی کہ وہ میرے خیال میں کبھی نہیں بھلائی جائے گی۔ تو اس کے بعد ناظرین ایک شو ہوا کرتا تھا لوز ٹاک انور مقصود صاحب کا۔ ناظرین، آپ حیران ہوں گے کہ 400 شوز اس کے ہوئے تھے انور مقصود صاحب اور معین اختر کے درمیان، اور ہر شو ایسے لگتا تھا جیسے پہلا شو ہو۔ کسی جگہ پر اس چینل نے یا اس پروگرام نے اپنی ریٹنگ نیچے نہیں لائی۔ معین اختر ایک ایسا فنکار جس کو 9 زبانوں پر عبور حاصل ہو، ایسے فنکار بہت کم ہیں پاکستان میں شاید، جس پر جب ان کے انتقال کی خبر آئی تھی تو اس وقت جونی لیور جو ایک بھارت کا مشہور کامیڈین ہے، تو اس کے الفاظ تھے کہ ہم نے تو سیکھا ہی معین اختر سے تھا۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم معین اختر کو
دوبارہ پا سکیں گے یا ان کا ہم پلہ کوئی فنکار دنیا کے اندر دوبارہ آئے گا۔ پھر اسی طرح ناظرین شتروگھن سنہا بہت مشہور انڈیا کے فلم سٹار، ان کا بھی اسی طرح کا درد اور ان کی جو باتیں تھیں کہ ایسے فنکار تو پیدا ہی صدیوں کے بعد کہیں ہوتے ہیں۔ تو آج مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ اتنا بڑا سانحہ ہو گیا کہ معین اختر جیسی شخصیت سے ہم محروم ہو گئے۔ تو پھر اسی طرح ناظرین جاوید اختر ایک شاعر ہیں، آپ کو پتہ ہوگا، آپ جانتے ہوں گے، جاوید اختر ایک بہت مشہور شخصیت ہے۔ تو ان کے بڑے خوبصورت الفاظ تھے، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر موت کا یقین ہی نہیں ہوتا کہ ایسے لوگ بھی کبھی مریں گے۔ تو بہرحال ناظرین معین اختر ایک ایسا فنکار، ایک ایسا پاکستان کا سرمایہ جو ہم سے الگ ہوا۔ عمر شریف اور معین اختر کا بہت تعلق رہا آپس میں، چونکہ معین اختر عمر شریف صاحب سے سینئر تھے، اور پھر معین اختر کے ساتھ ان کا ایک بہت والہانہ پیار بھی دیکھنے کو ملا۔ جب معین اختر کا انتقال ہوا تو میں نے ایک پہلے ویڈیو کی تھی، عمر شریف اللہ ان کو مغفرت کرے، تو ان کے بارے میں تو عمر شریف صاحب گھنٹوں ان کی قبر پر بیٹھ کر رویا کرتے تھے۔ تو آج وہ دونوں فنکار ہی منو مٹی تلے چلے گئے۔ تو بہرحال ناظرین آج معین اختر صاحب کا 71واں جنم دن ہے، ان کی آج سالگرہ ہے، کیونکہ 24 دسمبر کو 1950 میں وہ پیدا ہوئے، اور پھر سب سے لمبا ان کا جو عروج کا کیریئر ہے، میرے خیال میں کسی فنکار کے حصے میں اتنا بڑا اور اتنا لمبا کیریئر نہیں آیا کہ عرصہ 45 سال سے سکرین پر وہ جلوہ گر رہے، اور کسی لمحے یہ نہیں لگتا تھا کہ یہ شخص بھی ہمیں چھوڑ کر جا سکتا ہے۔ تو بہرحال معین اختر کے مداحوں کے لیے بھی کہ آپ کو ان کی سالگرہ مبارک ہو، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس فنکار کی مغفرت فرمائے، کیونکہ یہ فنکار نہ صرف ایک اچھا فنکار تھا بلکہ اچھا درد دل رکھنے والا مخیر فنکار تھا، جس کے پینل پر کئی خاندانوں کے خرچے چلتے تھے۔ تو آج ہم نے معین اختر صاحب کی زندگی پر ایک تھوڑی سی، کیونکہ ایسے فنکار کے لیے تو اگر ہم باتیں کرنا شروع کریں تو پھر یہ تو نہ ختم ہونے والا ان کی کامیابیوں کا سلسلہ ہے، جو کہ ہمارے تو پاس وہ الفاظ کا خزانہ ہی اس لیول کا نہیں ہوگا جس لیول کے وہ فنکار تھے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو ہم اسی دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کو اپنی نئی آنے والی ویڈیو تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اپنے میزبان ایم رضا کے ساتھ دوبارہ ملیے گا۔ اللہ حافظ۔